اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے تھے، ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، اور یہاں سے ان کے تیسرے سفر کا ذکر ہے جو انہوں نے شمالی علاقوں کی طرف کیا تھا۔ قرآن پاک میں تو اس کی تصریح نہیں ہے کہ وہ سفر کس طرف تھا، لیکن بہت سارے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ یہ سفر شمالی علاقوں کی طرف تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چل پڑا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 2 پہاڑوں کے درمیان۔ سدین یہ تثنیہ ہے سدن کی، سد کہتے ہیں رکاوٹ کو، یعنی چاہے وہ پہاڑ ہو یا دیوار ہو، لیکن یہاں اس سے مراد 2 پہاڑ ہیں۔ یعنی جب حضرت ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک ایسی قوم پائی، لا یقادون یفقہون قولا، کہ جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی، یعنی نہ تو وہ زبان سمجھتے تھے اور نہ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ کسی انسان کا اشارہ تک بھی سمجھ لیں۔ تو کسی ترجمان کے ذریعے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ان کی عزت اور جاہ، ان کا اکرام دیکھ کر ان سے کہا کہ قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے باری فسادی ہیں، فساد کر رہے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کوئی سرمایہ دے دیں؟ نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ ہم میں اور ان میں، یعنی ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ سدن یعنی رکاوٹ، ایک دیوار بنا دیں تاکہ یہ یہاں آ کر فساد نہ کریں۔ یاجوج ماجوج یہ ایک وحشی قبیلہ تھا، تو یہ ان 2 پہاڑوں کے اس طرف الگ ان کی ایک جگہ تھی، تو 2 پہاڑوں کے درمیان سے یہ نکل کر ان لوگوں کی بستیوں میں آتے تھے اور وہاں پر فساد کرتے تھے، ان کی فصلیں خراب کر دیتے تھے۔ تو 2 پہاڑ جو کہ ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو گھاٹی ہے، یہاں سے یہ یاجوج ماجوج نکلتے اور لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، ان کے کھیت اور باغات تباہ کر دیتے تھے، بچوں کو بھی ہلاک کر دیتے تھے۔ تو اس فساد کی وجہ سے وہ لوگ بڑے تنگ تھے۔ تو انہوں نے جب حضرت ذوالقرنین کو دیکھا کہ ایک بڑی عزت اور جاہ والے، ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے شکایت بھی کی اور درخواست بھی کی کسی کے ذریعے، وہ خود تو زبان نہیں سمجھتے تھے، کہ آپ اگر ہم آپ کو کچھ نہ کچھ سرمایہ بھی دے دیتے ہیں جتنا اس پر خرچہ آتا ہے، تو آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی یہ جو درمیان میں گھاٹی ہے 2 پہاڑوں کے، ادھر کوئی رکاوٹ بنا دیں، دیوار بنا دیں، تاکہ یہ یاجوج ماجوج ادھر بستی میں آ کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، ہمیں قتل نہ کریں، ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ہماری فصلیں خراب نہ کریں۔ اب یہاں پر یہ بات کہ یہ یاجوج ماجوج کون تھے، تو یہ بھی انسان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سے جب دوبارہ نسل چلی، یہ بات تو واضح ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی نسل تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہی اولاد میں سے تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، ان میں سے جو یافس تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کی اولاد میں سے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو اور ان کے جسموں کو، کانوں وغیرہ کو تھوڑا عجیب سا بنایا تھا۔ عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے۔ تو ان پہاڑوں کے اس وادی میں ذوالقرنین انسانوں کی ایک آبادی ایسی پائی کہ جو
بات چیت نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ لوگ ان یاجوج ماجوج سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ تو جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ حضرت ذوالقرنین ہمیں ان کے عذاب سے اور تکلیف سے بچا سکتے ہیں، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ کو کچھ مال بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں پر ایک دیوار بنا دیں تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ ما مکنی فیہ ربی خیرن، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو کچھ رکھا ہے وہی بہتر ہے، یعنی مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، صرف اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھ اور پاؤں سے عملی طور پر میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں، مضبوط دیوار۔ تو اب وہ دیوار کس چیز کی بنی، اس کا ذکر آگے ہے کہ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، چادر مطلب لوہے کی بنی ہوئی بڑی بڑی اینٹیں لاؤ۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار برابر کر دی۔ قال انفخوا، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ آگ جلاؤ، تیز آگ جلاؤ یعنی پہاڑوں کی چادریں، لوہے کی چادر اور اینٹیں رکھ کر، زبر جمع ہے زبرتن کی، یعنی اینٹیں چادریں، الحدید کہتے ہیں لوہے کو، لوہے کی چادریں جب رکھی گئیں تو جب بالکل دونوں پہاڑوں کے درمیان والی جگہ بھر گئی تو اب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب ان پر آگ جلاؤ۔ جب آگ جلائی گئی، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، یعنی آگ بالکل یہ لال سرخ ہو گئی، اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ چادریں ہی آگ ہیں۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو جب ان لوہے کی چادروں کو گرم کر کے ان پر تانبا ڈالا گیا پگھلا کر، تو اب وہ ان چادروں کے درمیان جتنی بھی جگہ تھی وہ اس تانبے سے بھر گئی، یعنی ذرا برابر بھی جگہ باقی نہ رہی۔ اور یہ ایسی دیوار تھی کہ جس کو یاجوج ماجوج نہ تو ختم کر سکے، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے کہ وہ نکل کر آبادی کی طرف آ سکیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پوری دنیا چھان لی ہے، ہمیں کہیں یہ دیوار نہیں ملی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ پہنچ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایسا ہوا ہے تو لازمی طور پر ایسا ہوا ہوگا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ تو چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں، نہ وہاں سے نکل کر آ سکتے ہیں۔ چونکہ چڑھنا بنسبت توڑنے کے زیادہ آسان ہے، جب اس پر چڑھ نہیں سکتے تو اس کو توڑیں گے کیسے؟ ہاں، یہ روایت میں آتا ہے کہ ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل قریب ہو جاتے ہیں اور دیوار اتنی رہ جاتی ہے کہ جس طرح بالکل کسی چیز کا چھلکا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں شام ہو جاتی ہے، تو ان کا سردار ان کو کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو، شام ہو گئی ہے، کل سے دوبارہ شروع کریں گے۔ تو جب وہ دوبارہ آتے ہیں دوسرے دن تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ قیامت تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو نکالنے کا ارادہ فرمائیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں گے کہ ان کا سردار جب کہے گا کہ آج شام ہوگی ہے، کل سے شروع کریں گے، تو وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہے گا۔ جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی رہتی ہوگی جتنی انہوں نے چھوڑی تھی، اور وہ آسانی سے اس دیوار کو توڑ کر پھر باہر آ جائیں گے۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ مبعوث ہوں گے تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ پہاڑ پر چڑھ جائیں لوگوں کو لے کر۔ پھر لوگ ان یاجوج ماجوج سے اتنے تنگ ہوں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور وہ یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس دیوار کا
ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح رہے گی۔ خلیفہ واسق نے اپنے زمانے میں اپنے امیروں کو ایک وافر لشکر اور بہت سا سامان دے کر روانہ کیا تھا کہ وہ اس دیوار کی خبر لائیں۔ یہ لشکر 2 سال سے زیادہ سفر میں رہا اور ملک در ملک پھرتا رہا۔ آخر اس دیوار تک پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے، اس میں ایک بہت بڑا نہایت پختہ عظیم الشان دروازہ بھی ہے جس پر من و وزنی تالے لگائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، دیوار بے حد بلند ہے، کتنی کوشش کی جائے لیکن اس پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو، جو کہ انسان ہی کی نسل میں ہیں لیکن وحشی ہیں، وہاں اس دیوار کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کر دیا ہے۔ فَمَسْطَعُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوا، نہ تو وہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یعنی جب دیوار بنا دی تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، دیکھو میں نے کتنی مضبوط اور بڑی دیوار بنا دی، میں نے تمہیں بچا لیا، نہ تو ان پر احسان جتلایا اور نہ اپنی قوت کا اظہار کیا، بلکہ فرمایا کہ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، ہاں جب میرے رب کا وعد آئے گا تو اسے زمین میں دوز کر دے گا، یعنی اس دیوار کو اللہ تعالیٰ گرا دیں گے جب میرے رب کا وعد آئے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو نکالنا چاہیں گے قیامت کے نزدیک تو پھر اس میں سوراخ بھی ہو جائے گا اور وہ اس کو آسانی سے گرا بھی دیں گے، اور یہ جب تک اللہ کا وعدہ ہے تو یہ دیوار اسی طرح رہے گی، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو گرا دیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں دنستے ہوئے چھوڑیں گے۔ یموج فی بعض ونفخ فی الصور، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ فجمعناہم جمعا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں۔ وکانوا لا یستطیعون سمعا، تو یہ کافر لوگ امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی ایسے پردے میں تھیں ان کی آنکھیں کہ یہ حق بات سن بھی نہیں سکتے تھے۔ تو بہرحال حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، جب چھلکے کے برابر رہ جاتی ہے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں، جب دوبارہ آتے ہیں تو پھر اسی حالت میں اس کو پاتے ہیں۔ تو آخر جب قیامت کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ ان کو نکالنا چاہیں گے تو ان کا سردار انشاءاللہ کہے گا تو پھر ان کے لیے یہ دیوار توڑنا اور وہاں سے نکلنا آسان ہو جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ خود بخود مر جائیں گے۔